بسم اللہ الرحمن الرحیم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمحق الله الربا، اللہ سود کو ناپائیدار، جو باقی نہیں رہنے والا، یہ جو محق کرنا ہے، یمحق، یہ اس طرح کا کام کرنا کہ وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. یمحق اللہ الربا، تم سمجھتے ہو ربا سے بڑا تمہارا اکاؤنٹ بھر رہا ہے؟ ربا کو اللہ ختم کرتا ہے، اس کے استفادے کو ختم کرتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ برکت دیتا ہے، صدقات کو خدا بڑھا دیتا ہے، ربا کو نہیں بڑھاتا. بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ توجہ کریں. کچھ بڑھانے ہیں جو ہماری نظروں میں بڑھانے ہیں، کچھ بڑھانے ہیں جو اللہ کی نظروں میں بڑھتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے تو ظاہر بات اگر مثلاً اس کے بعد لاکھ روپیہ تھا تو اب زکوٰۃ فرض کریں، اگر جس چیز پر زکوٰۃ واجب تھی اس نے زکوٰۃ نکالی، اب اس کو سمجھتا میرے مال میں کمی ہو گئی. جبکہ یہ جو زکوٰۃ کا عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا میننگ ہی ہے کسی چیز کا بڑھنا. کھیتی جب بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، اس وقت عرب یہ والا لفظ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی پھل پھول رہی ہے. یہ لفظ اللہ نے کہا استعمال کیا جو واجبات مالی دینے کے لیے، زکوٰۃ. تو ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے کم ہو گیا مال، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کا تو میں نے نام ہی رکھا ہے بڑھانے والا. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو گھٹا دیتا ہوں، صدقات کو بڑھا دیتا ہوں. ہم تو الٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صدقے دینے سے کم ہوتی ہے، سود سے بڑھتی ہے. بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے ایک اور دنیا سے. یہاں اس کو چمک لگ رہی ہے نوٹوں کی، وہاں اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہو رہا ہے. اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو شاید اس طرح بھاگے گا جیسے کوئی 440 وولٹ کا تار جو ہے وہ سامنے آ گئی اور وہ جھٹکا مارے گی اور بھاگے. اگر پردہ ہٹ جائے یہ جو سود کھا رہا ہے یہ کیا ہے اس کے لیے، اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ مجسم ہو جائے، سامنے آ جائے تو بھاگ جائے. اور اگر مجسم ہو جائے ہمارے سامنے کہ صدقات کی شکل کیسی ہے تو پھر صدقات کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہو جائے، ہمیں بہت زیادہ عزیز ہو جائے. مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہوتا ہے، مومن خدا کی بات کو اعتماد کر لیتا ہے، اس کی کیفیت ہی ہوتی ہے، اور غیر مومن اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا. اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو، صدقات کو بابرکت بنا دیتا. واللہ لا يحب کل کفار اثیم. آپ الفاظ دیکھیے اور غور کیجیے. اور یہ جو میں تھوڑا وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں تو پھر آپ کو عادت پڑے، آپ خود مطالعہ کریں، دیکھیں آپ پر کیسے باتیں واضح ہوتی ہیں. یہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن بڑا تگڑا ہے اپنی بات سمجھانے میں. واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا کس کو؟ کل کفار. کفار مبالغے کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کفار. جیسے ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفار. بات ہے نا، غافر مغفرت والا، غفار بہت زیادہ مغفرت والا. کافر انکار کرنے والا، کفار بہت زیادہ کفر کا عادی. یہ سود خوروں کے لیے القاب ہے، سود خور کے لیے القاب ہے. واللہ لا يحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار. اب یہ قرآن پڑھنے والا کہے سود کھاتا ہو، مثلاً کہے کہ کافروں پر خدا کی لعنت، اللہ کو کافر پسند نہیں ہے. یہ نہیں کہ کافر اللہ کہہ رہا ہے کس کو ہے، جو سود کھاتا ہے. یہاں پر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح یہاں پر یہ لفظ آیا کس حرکت پر ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم خود بھی وہی کام کر رہے ہو اور لعنت کافروں پہ کر رہے ہو. واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اثیم اسم سے ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو. ایک ہوتا ہے آثم گناہگار، ایک ہوتا ہے اثیم
یعنی گناہ میں غرق، عادی مجرم. جیسے عالم اور علیم ہوتا ہے، اسی طرح آثم اور اثیم ہوتا ہے. اثیم یعنی لگاتار گناہ کرنے والا. اللہ ایسے زبردست کفر کرنے والے گناہ اور مسلسل گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ دو القاب ہیں سود خوروں کو جو اس آیت میں دیے گئے، کفار اور اثیم، دونوں اوپر والی ڈگری ہیں. ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے. اب یہاں پر اس کانٹیکسٹ میں، اس کے بعد بھی سود والی آیات ہے، اس سے پہلے بھی سود والی آیات ہے. اب یہاں پر ایمان سے مراد ایمان ہے، لیکن ایمان میں ایک بڑی چیز کیا ہے کہ اگر پہلے اس نصیحت کے آنے سے پہلے سود کا کام کرتے تھے تو اب ایمان یہ ہے کہ سود چھوڑ دو. اور عامل الصالحات کیا ہے؟ سود چھوڑو، انفاق کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل بجا لائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.